معزز دوستوں کو بہاری وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین محترم، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوال پیدا ہوں گے کہ دجال کس طرح پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی، دنیا کے کس طرف سے اس کا نزول ہوگا، اور وہ کون سے جگہ پر قید ہے جو قرب قیامت کے وقت نکلے گا، اس کے نزول کے وقت کون سے خطرناک قحط پڑیں گے اور اس کا خلیہ کتنا خوفناک اور ڈراؤنا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ معزز دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دجال زندہ ہے تو اب وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا؟ اس کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ لیکن متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے ایک ایسے سمندر میں ہے جس کو شیطانی سمندر کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ معزز احباب گرامی، یہ بات تو ثابت ہو گیا کہ دجال ایک انسان ہے۔ اب آپ کے ذہن میں دجال کے ماں باپ اور اس کے پیدائش کے متعلق ضرور خیال آیا ہوگا کہ ان کے ماں باپ کون تھے، اس کی پیدائش کس طرح ہوا۔ امام برزنجی دجال کے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا تو ان جنات میں دجال کی ماں باپ اور بیوی بھی شامل تھی۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک مشہور اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی کہ جس وقت زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا ہے، اور مزید کہتے ہیں کہ دجال ایک قسم کی ایسی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی ہے، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر یعنی ہر جگہ رہ سکتی ہے۔ بہت سے روایات میں دجال کے والدین کا ذکر کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ دجال کے والدین کے ہاں 30 سال تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہی ساری باتیں سند کی کمزوری کی وجہ سے پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ ان تمام روایات کے باوجود دجال کی پیدائش اور والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا مہمہ ہے کہ اس کے بعد بھی وثوق کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دجال کے والدین کون تھے، ان کی پیدائش کس طرح ہوا۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ معزز احباب گرامی، اب ہم دجال کے متعلق یہودی علماء کے موقف کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہودی علماء دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دجال داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سے پر اسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق مقررہ وقت سے پہلے دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کے آمد کے وقت اس کو اس کا وقت بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی خیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور انسانی نسل کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت بے انتہا درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود دکے کاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ
ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کرے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے لے کر مصر کے دریائے نیل تک پیلی ہوگی۔ وہ یہودیوں سے اپنا خود ساختہ دین سے عمل کروائے گا۔ یہودیوں کے کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مختص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ معزز دوستو، اب عیسائیوں کی عقیدے کو بھی سن لیجئے، لیکن اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے۔ اگر ہم عیسائیوں کی داستانوں کو سنیں تو اس میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور پرہیزگار ہوں گے۔ اس کے گھر یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کرتے رہے ہوں گے، یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا، اور دجال کے پیدائش پر ان کے والدین انتہائی خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا چکا ہے کہ یہودی دجال کو ان کے طاقتوں کی وجہ سے اپنا رہنما مان لیں گے۔ معزز دوستو، یہودی دجال کو ایک خوبصورت انسان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک وہ ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ ان کے بال ایسے گنگریالے ہوں گے جیسے کہ اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہو، اس کی پیشانی بہت کشادہ اور گردن لمبی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا لیکن بہت طاقتور ہوگا۔ دجال ایک مرد ہوگا لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا، ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال مکمل بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جانور خواہ وہ کر والے ہو یا دار والے ہو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ معزز دوستو، دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگا ہے، اور اس کے نزول جس وقت ہوگا وہ وقت تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دجال کے فتنے اور شر سے اپنے امن و امان